بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، حرکت الدفاع عن السنہ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم غیر مقلدین کی جانب سے پھیلائی جانے والی ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ کر رہے ہیں۔ آپ حضرات غور سے سماعت فرمائیں۔ ہمارے قسم ابو حسن نے لکھا کہ ظاہر ہے کہ مقلد جاہل اور عامی آدمی ہوتا ہے جو دین کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، اور وہ امام کی تقلید کرتا ہے تاکہ دین سمجھ سکے۔ یہ آپ کا محدثین پر بڑا الزام ہے کہ وہ آپ کی طرح ان کو بھی دین کی سمجھ نہ تھی۔ صفحہ نمبر 12۔ محترم ابو حسن صاحب، گستاخی کا پہلو تلاشنا خبث باطن کی دلیل ہے۔ آپ اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے تقلید کی تعریف غلط کی ہے، اس لیے یہ اعتراض پیدا ہوا۔ آپ کو کس نے بتایا کہ ہر مقلد عامی و جاہل ہوتا ہے؟ یہ تعریف قرآن کی کس آیت سے مستنبط ہے؟ کون سی حدیث سے یہ تعریف اخذ کی گئی ہے؟ یا کسی مجتہد کی تحقیق ہے جس کی تقلید میں لکھ رہے ہیں؟ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے تو اس کا لغوی معنی نعوذ باللہ جاہل ترجمہ کرے تو آپ اس پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت کر لیں گے؟ جیسا کہ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں غیر فقیہ کا لفظی ترجمہ نہ سمجھ کر کے اپنے خبث باطن یعنی بغض صحابہ کو ظاہر کیا ہے۔ کیا معلوم احناف کو نیچا دکھانے کے لیے ایسا کر گزریں؟ ابو حسن صاحب، یہ آپ کا شیطانی وسوسہ ہے۔ کون سی لغت سے آپ نے یہ معنی نکالا ہے کہ مقلد جاہل اور عامی ہوتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا؟ یہ عجیب بات ہے کہ غیر مقلدین میں سے ہر شخص یہی لکھتا اور بولتا آ رہا ہے۔ کیا ایک بھی عالم ایسا نہیں ہے؟ کیا ان میں ایک بھی عالم نہیں؟ سب کے سب مادرزاد جاہل ہیں۔ تقلید کی تعریف سنیے۔ المانع الجامع میں ہے تقلید نقلہ الخلف عن السلف ما یتوارثہ الانسان من عادات وعقائد وممارسات۔ دیکھیے، اسالیب السلوک و مظاہرہ العامہ، خلف یعنی بعد میں پیدا ہونے والے لوگوں کا اپنے سلف یعنی پہلوں کی نقل کرنا ان چیزوں میں جس کا انسان وارث ہوتا ہے، عادات، عقائد، طور طریق اور عام مظاہر میں۔ عربی عبارت ایک مرتبہ اور، تقلید نقلہ الخلف عن السلف ما یتوارثہ الانسان من عادات وعقائد وممارسات اسالیب السلوک ومظاہر العامہ۔ الموسوعہ الاخلاقیہ میں ہے، قال ابن تیمیہ تقلید ہوا قبول القول بغیر دلیل۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تقلید بغیر دلیل کے کسی کا قول قبول کرنے کو کہتے ہیں۔ وقال الجرجانی عبارت عن اتباع الانسان غیرہ فیما یقول او یفعل معتقدا للحقیقت فیہ من غیر نظر وتعامل فی الدلیل۔ علامہ جرجانی فرماتے ہیں کہ تقلید نام ہے انسان کا اپنے علاوہ کے قول یا فعل کی اتباع کرنے کا، اس پر اعتماد و خوش اعتقادی کے ساتھ، دلیل پر نظر و تعامل کے بغیر۔ وعرفہ ابن قدامہ فی روضۃ الناظر بأنہ قبول قول الغیر من غیر حجۃ۔ علامہ ابن قدامہ نے روضۃ الناظر میں تقلید کی یہ تعریف کی ہے کہ غیر کے قول کو بغیر دلیل کے قبول کرنا۔
وعرفه ابن السبکی فی جمع الجوامع بأنه اخذ القول من غیر معرفت دلیلہ۔ اسی طرح علامہ ابن السبکی رحمہ اللہ نے جمع الجوامع میں تقلید غیر کے قول کو اس کی دلیل جانے بغیر قبول کرنا کیا ہے۔ تقلید کے معنی جاہل و عامی بیان کرنا، غیر مقلد منافقوں کی حقد اور کینہ کی بھٹی سے نکلی ہوئی گالی اور سب و شتم کے مترادف ہے، حالانکہ یہ لفظ قرآن و احادیث میں مستعمل ہے۔ تقلید کے لغوی معنی ہیں گلے میں قلادہ، ہار وغیرہ ڈالنا، جیسے حدیث شریف میں ہے قلدوا الخیل ولا تقلدوها الاوتار۔ تقلید کا ایک معنی پانی پلانا، جیسے حدیث شریف میں ہے فَقَلَّدْتَنَا السَّمَاءَ قَلْدًا، آسمان سے وقت مقررہ پر ہم سے بارش ہوئی۔ تقلید کے دونوں معنی قابل قبول اور محمود ہیں۔ ہم مقلدین اپنے گلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلادہ لگاتے ہیں تاکہ دنیا شناخت کر سکے کہ محمد رسول اللہ کا غلام اور امتی ہیں۔ البتہ اس پر حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی لکھنا محض تعارف کے لیے ہے، جیسا کہ حج کے لیے جانے والے حجاج سب ضیوف الرحمن ہیں، لیکن شناخت اور تعارف کے لیے کسی کے گلے میں انڈیا کا پٹا لگا ہے، کسی کے گلے میں پاکستان کا۔ ابو حسن صاحب بنیادی طور پر تقلید کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک تقلید محمود، یعنی وہ تقلید جس کی شریعت میں تعریف کی گئی ہو۔ نمبر دو تقلید مذموم، یعنی وہ تقلید جس کی شریعت میں مذمت کی گئی ہو۔ آپ لوگ دوسری قسم کی تقلید کو مقلدین پر چسپاں کر کے ان آیات اور احادیث کو پیش کرتے ہیں جو کفار و مشرکین کے لیے نازل کی گئی ہیں۔ کیا کسی آیت اور حدیث کو اس کے محل سے نکال کر کے کسی موحد و مومن پر چسپاں کرنا تحریف کے دائرے میں نہیں آتا؟ یہ تحریف اگر کوئی کافر کرے تو اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں، لیکن افسوس یہ کام دھڑلے سے یہودی صفت غیر مقلد کارندے انجام دیں تو بجائے اسلام کا فروغ دینے کے مسلمانوں کو اسلام سے نکالنے اور انہیں کافر و مشرک بنانے، ان کو یہودی و عیسائی ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے چند اعتراضات اور ہیں۔ کیا محدثین کی اطاعت فرض ہے؟ ہمارے خصم ابو حسن نے ایک دوسرا سوال کیا کہ کیا محدثین نے اپنے امام کے اجتہادی مسائلوں پر تحقیق کی، یا محدث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ تحقیق کر کے پہنچائیں تو آپ نے ان کو مقلد کہہ دیا؟ صفحہ نمبر 20۔ آگے لکھتا ہے کہ محدث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم تک پہنچاتا ہے اور اس کو اپنی سمجھ پر پرکھ کر حکم بھی لگاتا ہے، خبر کی تصدیق یا تحقیق کے حوالے سے۔ صفحہ نمبر 22۔ آگے مزید لکھا ہے کہ محدثین نے اپنے اماموں کا مذہب ثابت کرنے کے لیے احادیث قلم بند کی، معاذ اللہ، یا آپ کی طرح مسلکی ملا تھے جن کا مقصد قول امام کی تائید والے دلائل کو واضح کرنا تھا؟ صفحہ نمبر 20۔ آگے لکھتا ہے کہ محدث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم تک پہنچاتا ہے اور اس کو سمجھ کر پرکھ کر اس پر حکم بھی لگاتا ہے، خبر کی تصدیق یا تصدیق کے حوالے سے۔ صفحہ نمبر 24۔ یہ 4 اقوال ہم نے ابو حسن غیر مقلد کے نقل کیے۔ اب اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ بقول آپ کے محدث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر تصدیق و تحقیق کے حوالے سے حکم لگاتا ہے، یعنی فرمان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لیکن اس پر صحیح و ضعیف کا حکم محدث لگاتا ہے۔ کیا نعوذ باللہ محدث نبی سے بڑا ہوتا ہے جس کی اطاعت بھی فرض ہے؟ کسی محدث کو نبی کے فرمان پر صحیح یا ضعیف ہونے کا حکم لگانے کا حق قرآن یا حدیث سے ثابت کریں۔ آپ تو فخریہ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی امتی کی بات نہیں مانتے۔ یہاں کیا مجبوری ہے بھائی؟
جو वसूल जरह व तादील इस वक्त मरवज व मुदव्वन हैं वो सब उम्मतियों की काविश हैं या वो मिन जानिबिल्लाह मुनज़्ज़ल हैं या ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहद्दिसीन को बताई हैं। आप किसी रावी की तज़ईफ़ में मुहद्दिस का कौल नक़ल करते हैं तो दलील नहीं मांगते। मसलन इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रुवात की तौसीक़ का जो मेयार इख्तियार किया है उस पर एतमाद करके हम और आप ये फ़ैसला कर लेते हैं कि हदीस सही है। कभी सख्त ज़रूरत पर ही तहक़ीक़ करते हैं, सिर्फ़ एतमाद पर काम चलाते हैं। हम तो मुतमईन हैं कि उन्होंने उम्मत को धोखा नहीं दिया होगा। उनके पास हदीस के सेहत की दलील होगी। क्या ये तक़लीद के ज़ुमरे में नहीं है? क्या फ़रअ के सबूत के लिए दलील लाजिम है लेकिन असल की तस्हीह व तज़ईफ़ के लिए दलील की ज़रूरत नहीं? इस पर गौर करके जवाब दीजिएगा और याद रखिए कि हुक्म कासिद का है, हाकिम का नहीं। अबू हसन लिखते हैं कि मुहद्दिस नबी का हुक्म पहुंचाता है। उसकी दलील में उन्होंने लिखा कि रियासत का हाकिम आपके मदरसे के एडमिन को बुलाने के लिए कासिद भेजता है। कासिद हाकिम का पैगाम पहुंचाता है तो हाकिम हुक्म हाकिम का होगा या कासिद का? क्या आप कह सकते हैं कि जाओ, हम नहीं मानते क्योंकि ये हुक्म कासिद का नहीं हाकिम का है। सफ़ा नंबर 24। जवाब, मुहद्दिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पहुंचाता है। अबू हसन साहब, आपका एक दावा है, यानी मुहद्दिस सिर्फ़ कासिद है, यानी नबी की बात उम्मत तक पहुंचाता है। आपके इस दावा में चंद बातें काबिल गौर हैं। नंबर 1, क्या कासिद को ये इख्तियार है कि हाकिम के हुक्म में सही, हसन और ज़ईफ़ या इस तरह का कोई हुक्म लगाए? क्या कासिद नंबर 2, क्या कासिद मुज्तहिद होता है कि वह हाकिम के कौल पर हुक्म लगाए? नंबर 3, कासिद सिर्फ नाकिल होता है, हाकिम के फरमान में और तसर्रुफ़ का इख्तियार नहीं रखता। नंबर 4, मुहद्दिस को कासिद कहने का मतलब ये है कि बराह रास्त वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस नक़ल करता है या दरमियान में वास्ते भी होते हैं। अगर दरमियान में 2, 4, 10 वास्ते हों तो कौन सा कासिद कहलाएगा? नंबर 5, आपकी बात में तज़ाद है क्योंकि अभी चंद सत्रों पहले आपने लिखा है कि मुहद्दिस नबी का फरमान हम तक पहुंचाता है और अपनी समझ परख के ज़रिए ख़बर की तस्दीक व तहक़ीक़ के हवाले से हुक्म भी लगाता है। यहाँ आप मुहद्दिस को कासिद से ताबिर कर रहे हैं जबकि कासिद को किसी भी हाकिम के हुक्म की तस्हीह व तज़ईफ़ का इख्तियार नहीं होता। नंबर 6, क्या मुहद्दिस रसूलुल्लाह है कि बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म हासिल करता है? आखिर क्या कहना चाहते हैं आप? अगर वो बराह रास्त रसूलुल्लाह का कासिद नहीं और यकीनन नहीं तो दरमियान में कई वास्ते हैं, उन पर कामिल एतमाद के ज़रिए हदीस अख्ज़ करते हैं, तो आप ख़ुद मुक़ल्लिद हुए और फिर उनको इज्तिहाद और हदीस की तस्हीह व तज़ईफ़ का हक़ कैसे मिला? गौर करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा, आप इंतज़ार फरमाएं।